اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. ہاں ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قصے قرآنی قصے تفسیری موضوعی میں بات چل رہی تھی. پہلے ہم نے پڑھی پیچھے جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی زندگی قرآن مجید میں کہاں کہاں کیسے کیسے بیان ہو. پھر جناب نوح کی شروع ہوئی تھی جس میں پچھلے درس میں ہم نے جناب نوح کی قوم کی خصوصیات کہ کیسی تھی قوم ان کی اور خود جناب نوح میں کیا خصوصیات تھیں وہ ہم نے پڑھی. جناب نوح کی خصوصیات میں سے کیا خصوصیات گنائی؟ جیسے سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر، تبلیغی سب سے زندگی پانے والے، سب سے زیادہ زندگی پانے والے نبی، اور کیا کام ہے؟ عمر. ٹھیک ہے، آج ہم اس میں پڑھیں گے. اور جناب نوح کی قوم کی کیا خصوصیات گنائی تھی؟ بت پرست، ہٹ دھاری، فتنہ و فساد، مالداروں کے تابع، بت پرستی بتا دیا. یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو شرک و بت پرستی ان کی قوم میں پائی جاتی تھی. ظلم، جہالت. 18ویں سبق میں ہم پڑھیں گے حضرت نوح کی داستان کے بارے میں. سوال یہ ہے کہ حضرت نوح کی زندگی کے اہم پہلو کیا ہیں؟ کیا اہم پہلو ہیں جناب نوح کی زندگی کے؟ دوسرا، قوم نوح کا انجام کیا ہو؟ آئیے جناب نوح کی داستان ہم دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے حضرت نوح کی طویل عمر اور عبرت آموز لیسن والی عمر ہے نا آپ کی. ہر ایک کو لیسن ملتا ہے، درس ملتا ہے، عبرت، سرنوشت ساز. اور یہ سرنوشت ساز ہے، انسان کی سرنوشت بنا دیتا ہے. اور پرنشیب و فراز، اونچ نیچ والی سختیوں سے اور کٹھنائیوں سے بھری ہوئی حالات زندگی کے اہم پہلوؤں کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. جناب نوح کا نوح کے معنی کیا ہے؟ بہت نوحہ پڑھنے والا. نوح نام ایسے ہی پڑھائی اس لیے تھا کہ آپ جب تبلیغ کرنے جاتے تھے لوگ آپ کو اتنا مارتے تھے کہ پتھروں کے تلے غائب ہو جاتے تھے. اتنے پتھر برستے تھے. کتنے؟ جناب نوح ڈھک جاتے تھے پتھروں سے، اتنے پتھر برستے تھے. پھر جناب جبرائیل آیا کرتے تھے. جی نہیں، لیکن تو اہم پہلوؤں کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا قرآن مجید میں. لیکن جناب موسیٰ و عیسیٰ کی داستان زندگی کی طرح نہ تو آپ کے بچپن کی جزیات ذکر کی گئی ہیں، جیسے قرآن کے اندر جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے بچپن تک کا سب بیان ہے، لیکن جناب نوح کے بارے میں نہیں، جزیات نہیں. ٹھیک ہے، نہ آپ کے بچپنی کی جزیات ذکر کی ہیں اور نہ حضرت ابراہیم کی داستان زندگی کی طرح زندگی کے مختلف مراحل کو پیش کیا ہے. کیوں ایسا کیوں نہیں کیا؟ شاید اس کی وجہ یہ دو اہم باتیں. پہلی، ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں بس ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جو عبرت آمیز اور معجزات سے متعلق ہوں تاکہ خداوند عالم کی حکمت اور قدرت تمام لوگوں پر آشکار ہو جائے. تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب نوح کی باقی زندگی کے پہلو اس لیے بیان نہیں کیے کیونکہ وہ اس سے قرآن کے مقصد سے نہیں ہٹ کے ہوں گے. مثلا کیونکہ قرآن مجید میں بس وہی واقعات بیان ہوئے جو عبرت آمیز اور معجزات سے متعلق اور خدا کی حکمت و قدرت تاکہ تمام لوگوں پر آشکار ہو. دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں جناب موسیٰ اور عیسیٰ جیسے نبیوں کے پیروکار کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ان نبیوں کا ذکر زیادہ کیا. جی لہذا ان کی زندگی کی جزیات کا قرآن میں ہونا حضور کی رسالت اور قرآن مجید کے وحی الہی ہونے پر ان کے لیے ایک بہترین اور ٹھوس دلیل تھی. جو لوگ کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگ ماننے والے زیادہ تھے جناب عیسیٰ موسیٰ، پھر انہیں یقین ہو جاتا کہ بھئی واقعی یہ قرآن اللہ کی وحی ہے. اس مقدمے کی روشنی میں قرآنی روش کے پیروی کرتے ہوئے جو قرآن کی ایک روش ہے اپنی، ہم بھی حضرت نوح کی زندگی کے چند اہم اور
عبرت آمیز پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلا، دعوت حق اور رسالت۔ دعوت حق اور جب جناب نوح نے ابتدائی زندگی کا زیادہ تر حصہ آبادی سے دور آپ کہیں پہاڑوں پر حکم خدا کی عبادت میں گزارا ہے۔ جناب نوح نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ زیادہ تر کہاں گزارا؟ پہاڑ، دور آبادی سے دور پہاڑوں پر خداوند عالم کی عبادت میں۔ ٹھیک ہے، اس دور کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ نہیں ملتا۔ کہیں ملتا ہے آپ کو؟ تو بس قوم نوح میں جب آپ کو آپ کی قوم میں بھیجا گیا جب سے ملتا ہے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ قرآن میں نہیں۔ جن سوروں میں آپ کی زندگی کی تفصیلی حالات بیان ہوئے ہیں ان کی ابتدائی آیتیں اعلان رسالت اور لوگوں کو خیر و سعادت کی طرف دعوت دینے سے شروع ہوئی ہیں۔ کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ قرآن مجید میں جب جناب نوح کے تفصیلی قصے شروع ہوا ہے تو کہاں سے؟ اعلان رسالت سے۔ اس سے پہلے کی عمر کہاں؟ اس کا ذکر نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم میں۔ تو قوم کو نوح، جناب نوح کو قوم میں کیا پیدا ہوتے ہی بھیج دیا تھا؟ اعلان رسالت کے بعد ہی تو بھیجا ہوگا، اس سے پہلے کی زندگی نہیں ہے قرآن میں۔ اس سے آپ اس کو وہ تاریخ میں ملے گا۔ وہ کیا بتایا؟ وہ کیا اکثر زندگی آپ کی کہاں تھی؟ آبادی سے دور پہاڑوں میں خدا کی عبادت میں گزاری۔ پھر وہاں بھیجا قوم، انی لکم نذیر مبین۔ ٹھیک ہے، اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ایک پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں تمہارے لیے کھلے ہوئے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اور اللہ تعبدو، تم عبادت نہ کرو الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم، میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں۔ کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم علیم، قیامت کے عذاب سے، دردناک عذاب سے تم سے خوف کھاتا ہوں، لہذا تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب دیکھیے حضرت نوح تبلیغ رسالت، لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف بلانے اور ان کو ہر طرح کی قید و بند سے نجات دلانے کے لیے کیا کرتے تھے آپ؟ رات دن کوشش کرتے تھے، اور مخفیانہ اور اعلانیہ، چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی، ہر طرح تبلیغ کیا کرتے تھے آپ۔ ہر طرح سے چاہا کہ اپنی قوم کو میں بچا لے جاؤں، اپنی قوم کو میں اور لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف بلاؤں، دن رات چاہتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالا، انہوں نے کہا، کس نے؟ جناب رب، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، نہیں آتے وہ نہیں سنتے میری۔ جی انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی دعوت دی، یعنی ان کو تبلیغ کی۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی کھلم کھلا، ثم انی اعلنت، میں نے پھر اعلان کیا لہم ان کے لیے، وہ اسررت لہم، اور چھپ کر بھی اسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی، پھر میں نے اعلان بھی کیا، مخفیہ طور سے بھی دعوت دی۔ تو یہ پتہ لگ رہا ہے نا کہ آپ ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ میری قوم راہ راست پہ آ جائے۔ لوگوں میں علم و دانش اور عقیدہ وحدانیت کا رجحان زندہ کرنے کے لیے، کہ لوگوں میں وحدانیت کا، توحید کا عقیدہ زندہ ہو جائے، اس کی طرف رجحان پا جائیں اور علم و دانش حاصل کریں، اس کے لیے آپ نے انتھک کوششیں کی، بہت زیادہ کوششیں کی، اور بے لوث خدمتیں انجام دی آپ نے۔ کبھی انہیں غیب کی خبریں سنائی، ڈرایا غیب کی خبروں سے، کبھی خدا کی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا کہ شاید ان کے دل نرم پڑ جائیں اور وہ ایمان لے آئیں، جیسا کہ گزشتہ آیات کے بعد جو پیچھے آیتیں پڑھی اس کے بعد یہ ہوتا ہے فَقُلْتُ، تو میں نے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ غفور ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس نے تمہارے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہارے اوپر آسمان کو بھیجا، مدرارن، کیا بنا کے؟ پانی برسا کے، ٹھیک ہے، اور تم پر موسلادھار پانی برسائے، یعنی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی،
تمہاری امدادکم تمہاری مدد کی بے اموال مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے اللہ نے جنتیں قرار دی ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اس نے تمہارے لیے نہریں قرار دی ہیں باغات اور نہریں تمہارے لیے قرار دی ہیں شاید لوگوں کو سن کے سمجھ میں آ جائے ہے نہیں اللہ کی نعمتیں گنائی کہ تمہیں یہ ملے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں ہو کیا گیا ہے اے میری قوم آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا خیال ہی نہیں کر رہے وقد خلقکم اطوارا جبکہ اسی نے تمہیں مرحلے وار پیدا کیا مرحلہ پیدا علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا کیا تم نہیں دیکھتے کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو طبقہ کر کے خلق کیا ہے جی تہ کر کے 7 آسمان بنائے وجعل القمر فیہن اور اس کے اندر چاند قرار دیا نورن جی روشنی کے ساتھ وجعل الشمس سراجا ٹھیک چاند کو ان میں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنایا کیا تم نہیں دیکھتے خدا نے کیا 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 ہے تم کیوں پلٹ کے نہیں آتے بے شک قوم کے ایمان لانے سے نا امیدی پھر آپ اپنی قوم کو نہ کرنے کے بعد نا امید ہو گئے لوگوں نے ہدایت کے لیے اتنی انتھک محنت اور کوشش کا صلہ کیا دیا 950 سال دن رات ہر وقت آپ نے تبلیغ کی لوگوں کو راہ راست کی طرف بلایا اس کا صلہ کیا جناب نوح کو اذیتوں سے مشقتوں شکنجوں دھمکیوں اور دشمنی کے علاوہ کوئی صلہ نہیں ملا آپ کو اذیتیں دی گئیں مشقت میں ڈالا گیا شکنجہ کیا گیا قید کیا گیا دھمکیے قالو ٹھیک ان لوگوں نے کیا کہا لئن لم تنتہی یا نوح اے نوح اگر تم نہیں رکو گے باز نہیں آؤ گے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے مان جاؤ ہمیں یہ تبلیغ مت کرو قوم نوح کی ضد اور ہٹ درمی اتنی بڑھ چکی تھی کہ حضرت نوح جیسا صابر و شاکر بندہ خدا کتنے صابر تھے آپ بہت لوگوں کو شاید ہو سکتا ہے کبھی کبھی خیال آ گیا ہو آپ لوگوں کے یا لوگوں کے آ سکتا ہے کہ یار جناب نوح کی قوم نہیں مان رہی تھی تو کسی نبی نے ایسے عذاب تو نہیں مانگا یا مانگا ہوگا تو انہوں نے تو ایک دم عذاب مانگ لیا ایک دم نہیں کیونکہ ان سے صبر بھی نہیں ہوا کیا نعوذ باللہ ہو سکتا ہے نا نہیں آپ ہم پڑھ کے دیکھیں جناب انہوں نے کیا کیا ہے دن رات کا مطلب سمجھ رہے ہیں 950 سال صبر کا عالم یہ تھا کہ 950 سال تبلیغ کی ایسا نہیں ہے کہ آپ بتایا نا میں نے اتنے پتھر برستے تھے کہ پتھروں میں دب جاتے تھے نہیں دکھتے تھے زخمی یہ 950 سال صبر کرنا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی معمولی بات ہے آج اگر آپ تبلیغ کرنے جائیں کسی بستی میں آپ کو امام جمعہ یا امام جماعت بن کے جائیں جب تک چل رہی کسی ایک بد اخلاق جاہل نالائق ہوتے ہیں ہر قوم میں آپ کو آ کے کچھ غلط کہہ دے الٹا جواب دے دے تو ہم کتنی جلدی بتک جاتے ہیں ہم اتنے کمزور ہیں ہمارے ارادے اتنے کمزور ہیں کہ ان پڑھ جاہل گوار اگر کوئی آ کے ہم سے بدتمیزی کر لے تو ہم اسی بات پہ پوری قوم سے اکھڑ کے بوریا بستر باندھ کے چل میرے بھائی بہت سو کو دیکھا ہے ایسے کرتے ہیں بدتمیزی کی اس نے ہمارے ساتھ اس نے جواب کیسے دیا یوں لے اور میں تو چلا پوری قوم سے ہاتھ پیر بھی جڑوائیں گے اور یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیا اتنا ہوتا ہے اتنا جناب نوح کے ساتھ یا ہمارے نبی کا تو آپ سنتے ہی کہ نبی جناب نوح کو اگر اذیتیں ملی تو 950 سال میں جو اذیتیں ملی ہمارے نبی کیا کہتے ہیں اتنی اذیتیں کسی کو بھی نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہیں کتنی دی گئی ہوں گی 23 سال کی عمر میں 23 سال کی تبلیغی زندگی تھی ہمارے نبی کی تو کون سوچے تو حضرت نوح جیسا صابر و شاکر بندہ خدا بے پناہ صبر و تحمل اور سینہ کشادہ کیے سے صدر کے باوجود تنگ آ گئے ان کی قوم برداشت ان کی قوت برداشت نے جواب دے دیا چنانچہ اپنی قوم سے چھٹکارا پانے کے لیے پھر خداوند عالم سے یوں راز و نیاز فرمایا آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انہوں نے کہا رب میرے پروردگار ان قومی کذبون پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا فافتح بینی و بینہم فتحا اب میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ فرما دے ونجنی اور مجھے نجات دے دے ومن معی جو میرے ساتھ ہے مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ان سے نجات دے دے مومنین میں سے جو میرے ساتھی ہیں ان کو اب تو پروردگارہ نجات دے دے دیکھیے کتنا تکلیف میں ہوں گے آپ کتنا ستایا گیا ہوگا آپ کو کہ آپ نے فریاد کری پھر پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے
اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے صاحبان ایمان ساتھیوں کو نجات دے دے۔ تو آپ اذیت و تکلیف کے باوجود حکم خدا کے منتظر اور مشیت الہی کے تابع فرمان، اللہ کے فرمان کے تابع تھے۔ ایسا تو نہیں کیا کہ اللہ نے فرمان نہیں دیا، فرمان کچھ اور دیا اور آپ نے کچھ اور کیا۔ اللہ سے تمنا کی، دعا کی، اگر اللہ کہہ دیتا نہیں تمہیں ہی رکنا ہے تو رکتے، ایسا تھوڑی انکار کر دیتے۔ لیکن خدا بھی جانتا تھا کہ ابھی اصلاح کے قابل نہیں ہے، کیونکہ بس فیصلہ ہو گیا، کشتی بناؤ۔ یہاں تک کہ خداوند عالم نے قوم کی ایمان نہ لانے کی خبر دیتے ہوئے آپ کو کشتی بنانے کا حکم صادر کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، نو اب کشتی بناؤ۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ جی ابا۔ خیال رہے کہ قوم کی ہدایت پانے سے اس وقت مایوس ہوا جاتا ہے جب اس کی قطعی خبر خداوند عالم دے دے۔ خدا نے خبر دی کہ ہدایت نہیں پائیں گے، تو اب جناب نوح کی ظاہر سی بات ہے، اب بھی نہیں ہوں گے تو پھر فیصلہ کر دے پروردگار۔ جناب نوح اور جناب یونس میں یہی فرق تھا کہ جناب یونس وحی الہی کے اشارے کے بغیر اپنی قوم سے الگ ہو گئے تھے، اسی لیے مچھلی کا شکار بنے، لیکن جناب نوح نے وحی کے اشاروں پر کشتی بنائی اور قوم سے دوری اختیار کی تھی جب۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب دیکھیے آپ کشتی بنانے کا آپ جانتے ہو، کشتی بھی کوئی 1-2 دن میں تھوڑی بنی تھی یا 10-15 دن میں؟ کئی فلور کی تو آج کل شپ بنا کے خوش ہو رہا ہے، کئی فلور کے۔ یہ کام تو جناب نوح کب کا کر چکے تھے، ہے نہیں؟ کئی فلور تھے نا جناب نوح کی کشتی، کو یہ بوٹ نہیں تھی جو آج کل وہ چپو سے چلنے والی بوٹ۔ ان کی کشتی کئی طبقاتی، ایک طبقے پہ جانور فلانا، ایک پہ پرندے، ایک پہ فلا، ایسے کئی فلور کی تھی۔ جو آج کل لوگ نیا سال منانے کروز پہ جاتے ہیں کئی پہ مالا پہ، وہ جناب نوح کے زمانے میں بن چکا کئی مالے کا شپ جی۔ اور کمال یہ ہے کہ جناب نوح کی کشتی یہ تھی کہ کھلی ہوئی بھی نہیں تھی ورنہ پانی بھر جاتا اوپر سے۔ خالی والی کشتی تو یہ ہے کہ نیچے سے پانی سے بچتا ہے، اوپر سے اگر لگاتار ہو جائے تو ویسے ڈوب جائیں گی۔ عذاب اس وقت کے عذاب میں قوم نوح پہ جو عذاب آیا تھا تو زمین سے بھی پانی آ رہا تھا، اوپر سے بھی ہر طرح سے تھا، تو پیک تھی آپ کی کشتی۔ حضرت نوح کی زندگی کے نہایت صبر آزما جی اور پر رنج و محن عرصہ حیات میں سے وہ زمانہ بھی ہے جو آپ کے سب سے زیادہ صبر آزمانے والا اور بڑے رنج و محنت کا تھا۔ یہ وہ کون سا زمانہ تھا جب آپ کشتی بنانے مصروف تھے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب تبلیغ سے آج مصیبتوں سے آج آ گئے پھر کشتی بنانے کا تب انہیں سکون مل گیا تھا؟ لوگ چلتے پھرتے چھیڑتے تھے انہیں، دیکھو دیکھو باولا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ، یوں کہ سمندر کتنی دور ہے، یہ آدمی اتنی دور یا کشتی بنا رہا ہے مثلا، پھر انہیں تکلیفیں دی جاتی تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کچھ۔ چنانچہ جب قوم آپ کو ستانے اور اذیت پہنچانے پر اتر آئی، پریشان کرنے کی حد ختم کر دی، حد اتنی، اور وحی الہی کے ذریعے آپ قوم کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے، تو بحکم خدا آپ نے کشتی بنانا شروع کی، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا الا بس یہ کہ جو لوگ ایمان لائے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پھر آپ نے خدا نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری وَوَحْيِنَا، ہماری، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب آپ مجھ سے خطاب مت کرنا، مجھ سے یہ مت کہنا کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالم کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کو میں ایک کو بھی نہیں بخشوں گا، ان کے لیے کیا کہتے ہیں سورس مت لگانا پھر کہ انہیں چھوڑ دے، ہیں پروردگار نے چھوڑ دے۔ اور وحی کی، اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو اب تک ایمان لا چکے، لہذا تم ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، اب یہ سب غرق ہو کے رہیں گے۔ صحیح ہے؟ چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى